اشرفی تو فے سے فائدہ، اور ایک بات سنو، فائدے کا پہلا حرف ہے اور فے سے بنتا ہے فیضان، فیضان کا پہلا حرف فے، تو اگر تمہیں فیضان چاہیے اشرفی بن جاؤ، اگر تمہیں فیضان کی ضرورت ہے تو اشرفی بن جاؤ۔ ایک بات یاد رکھو کہ ذرا سا دیکھو، اب بچا کیا، الف کا مطلب سمجھ لیا، شین کا مطلب سمجھ لیا، رے کا مطلب سمجھ لیا، اور فے کا مطلب اب بچا کیا، یہ آخری حرف ہے، وہی انتہا والا ہے، اس لیے کہ انتہا کے بعد انتہا نہیں، حروف ہجا کا اختتام، کتاب ختم، اس لیے کہ انتہا کا حرف کیا ہے، یہ کے بعد کچھ نہیں، اور دیکھو یہ سے کیا بنا، یقین، تو یقین کا پہلا حرف یہ، تو اگر تمہیں یقین اور اعتماد کی ضرورت ہے جب بھی اشرفی بن جاؤ، تمہیں یقین حاصل ہو جائے گا، تمہیں یقین حاصل ہو جائے گا۔ اگر تم خود اعتمادی چاہتے ہو اور یقین چاہتے ہو اور مکمل یعنی کامل یقین چاہتے ہو تو اشرفی بن جاؤ۔ تو معلوم ہوا یہ ایسا قیمتی لفظ ہے، یہ ایسا بے مثال لفظ ہے کہ ہر حرف اپنا الگ الگ معنی رکھتا ہے، ہر حرف اسی لیے ضروری ہے، اور اس لیے اس سلسلے کی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں۔ اور میں تو ایک بات پورے اعتماد کے ساتھ علماء کی حاضری میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اشرفی چاہے تم کسی کے دامن سے وابستہ ہو چاہے نہ ہو، غازی ملت کے دامن سے وابستہ ہو چاہے نہ ہو، حضرت شیخ الاسلام کے دامن سے وابستہ ہو چاہے نہ ہو، مختوم الملت کے دامن سے وابستہ ہوئے یا نہ ہوئے، یہ کسی خانواد اشرفیہ کے کسی معزز فرد کے دامن سے تم چاہے وابستہ ہو چاہے نہ ہو، بہرحال یاد رکھو اشرفی ضرور رہو گے، اشرفی ضرور رہو گے، پیدا ہوتے ہی اشرفی، پیدا ہوتے ہی اشرفی۔ اس لیے میرے دوستو، ہم بتاؤ ہم ہے کیا، ہم تو اشرف المخلوقات ہے، دامن سے وابستہ ہو چاہے نہ ہو، اشرفی ہر حال میں ہے، اشرفی ہر حال میں ہے، وابستہ ہو گئے، ارے تب تو اور اشرفی، اشرفیت پر اشرفی، اشرفی پر اشرفی۔ اور ایک بات یاد رکھو، اس لیے دوستو میں ایک گزارش اور کرتا چلوں کہ آپ کبھی اشرفیت سے انکار نہ کرنا، آپ کبھی اشرفیت سے انکار نہ کرنا، ایک اشرفیت سے انکار کر دو گے تو تمہیں فیضان سے محروم ہونا پڑے گا، ایک اشرفیت سے انکار کر دو گے تو فائدے سے محروم ہونا پڑے گا، ایک اشرفیت سے انکار کر دو گے تو بصارت ہونا پڑے گا، ایک اشرفیت سے انکار کر دو گے تو یقین اٹھ جائے گا۔ معلوم ہوا میرے دوستو، بڑا ضروری ہے تمہارے لیے کہ اشرفیت سے انکار کبھی نہ کرنا، زندگی کے کسی لمحے میں نہ کرنا، حیات کے کسی شعبے میں نہ کرنا۔ تمہارا اشرفی ہونا یہ پیدائشی ہے، پیدا ہوئے اشرفی ہو گئے، پیدا ہوئے اشرفی ہو گئے، ابھی کوئی شیخ بھی نہیں ملا، ابھی کوئی پیر بھی نہیں ملا، ابھی کوئی فرد بھی نہیں ملا، مگر اشرفی ہو گئے۔ یہ تو اچھا ایک بات بتاؤ، اشرفی ہم ہو گئے تو ہمیں خدا نے کتنا بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں محروم بھی نہیں رکھا کہ اے اشرفی ہو محروم نہ ہو۔ ارے میں اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں اشرف الانبیاء بنا کر، اشرف الانبیاء بنا کر، تو ہم اشرفیوں کے پاس اشرف الانبیاء۔ اور ایک بات سن لو کہ صرف اشرف الانبیاء ہی نہیں، جس طرح سے جماعت انبیاء میں محمد عربی اشرف الانبیاء ہے، اسی طرح سے جماعت اولیاء میں مختوم سمنانی اشرف الاولیاء ہے۔ کتنا بڑا سرکار کا، یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل اور احسان ہے، مولا کا شکر ہے کہ ہمیں ہر طرح سے اس نے نوازا ہے، مختوم سمنانی عطا کیا، مختوم سمنانی جیسا باکمال ولی ہمیں عطا کیا، جس کا فیضان یہ ہے سن لو کہ خدا کا جہاں سارا فضل کہ ہمیں اشرف الانبیاء اور اشرف الاولیاء یہ ہمیں دیا، عطا کیا، اس کا فضل ہے کہ نہیں، اس کا شکر ہے کہ نہیں، اس کا احسان ہے کہ نہیں۔ یاد رکھو، ایک بات بتا دوں، خدا نے جنت کس کے لیے بنائی؟ خدا نے جنت کس کے لیے بنائی؟ صرف اشرفیوں کے لیے۔ مومن جن بھی جنت میں نہیں جائے گا، خدا نے جنت کی تخلیق کی صرف اشرفیوں کے لیے۔ تو بولو اشرفی ہو کہ نہیں؟ اس لیے کہ اگر تم نے ایک آن کے لیے اپنی اشرفیت سے انکار کیا تو یاد رکھو کہ صرف تم نے اپنی اشرفیت سے نہیں انکار کیا بلکہ تم نے اپنے جنتی ہونے سے انکار کر دیا۔
तुमने अपने जन्नती होने से इनकार कर दिया। इसलिए देखो कितना खुदा का फजल है, उसका एहसान है कि जन्नत बनाई वो भी अपने लिए, जन्नत बनाई वो भी अपने लिए और वो भी अशरफियों के लिए। तो कभी अपनी अशरफियत से इनकार मत करना। तुम किसी सिलसिले से वाबिस्ता हो, चाहे तुम नूरी हो, चाहे तुम कादरी हो, चाहे तुम चिश्ती हो, चाहे सोहरवर्दी हो, चाहे जिस सिलसिले से वाबस्ता, चाहे किसी भी तुम निस्बत से वाबस्ता और किसी की निस्बत भी तुम्हें हासिल हो, मगर याद रखो कादरी तुम हो अशरफी हो, चिश्ती तुम हो अशरफी हो, नूरी तुम हो अशरफी हो, रजवी तुम हो अशरफी हो, सहरवर्दी तुम हो अशरफी हो। तुम किसी आस्ताने से मंसूब हो जाओ, मगर मेरे दोस्तों मंसूब होने का मतलब ये कभी ना समझना कि अशरफियत से इनकार करके हम वहां जा रहे हैं। नहीं नहीं, इसलिए कि अशरफियत का इकरार तुम्हें हर हाल में करना पड़ेगा, चाहे जिस सिलसिले से वाबिस्ता हो। अशरफियत से कभी इनकार मत करना, इसलिए कि अगर तुमने कर दिया तो जन्नत तो फकत अशरफियों के लिए है, जन्नत तो फकत अशरफियों के लिए। जाओगे कहां? सारी इबादत धरी की धरी रह जाएगी एक इनकार में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तुम्हारा कुरान ये ऐलान कर रहा है बरमला, लक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने औलाद आदम के सरों पर अशरफियत का ताज रखा। और उसी सिलसिले का एक अजीम शान और सिलसिले का एक अजीम फर्द जिसे दुनिया सुन्नियत मखदूमुल मिल्लत हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के नाम से जानती और पहचानती और मानती है। मुहद्दिस आज़म उस सिलसिले की एक आबरू का नाम है, मुहद्दिस आज़म। और सच्ची बात तो यह है कि मुहद्दिस आज़म मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर के निज़ाम तालीम और तरबियत में परवरिश पाने वाली शख्सियत का नाम है मुहद्दिस आज़म। मुहद्दिस आज़म यही नहीं बल्कि मुझे कह लेने दो कि मुहद्दिस आज़म आला हजरत सैयद शाह अली हुसैन के गैर मामूली फैजान का नाम है। मुहद्दिस आज़म अहमद अशरफ की जद्दोजहद का दूसरा नाम है। मुहद्दिस आज़म एक मुसलसल और कंटिन्यूअस जद्दोजहद का नाम है। मुहद्दिस आज़म जहद व अमल का नाम है। मुहद्दिस आज़म सिलसिले की एक हसीन कड़ी का नाम है। मुहद्दिस आज़म अहमद अशरफ के एक हसीन तसव्वुर का नाम है। मुहद्दिस आज़म शाह अली हुसैन अशरफीउल जिलानी के मुकद्दस मिशन का नाम है। मुहद्दिस आज़म मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर के फैजानो नज़र का नाम है। मुहद्दिस आज़म क्या है? और मैं तो ये कहूंगा आगे बढ़ करके कि मुहद्दिस आज़म मशीयत रब्बानी का निशाने जली है। मुहद्दिस आज़म सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का दूसरा नाम है। मुहद्दिस आज़म फारूक आज़म की अदालत का दूसरा नाम है। मुहद्दिस आज़म उस्मान ज़ुन्नूरैन की सखावत का दूसरा नाम है। मुहद्दिस आज़म मौला अली की शुजाअत का दूसरा नाम है। मुहद्दिस आज़म इश्क़ बिलाली का दूसरा नाम है। मुहद्दिस आज़म गौसे आज़म पर मुकम्मल यकीन और एतमाद का दूसरा नाम है। मुहद्दिस आज़म गरीब नवाज के मुकद्दस तसव्वुर का दूसरा नाम है। मुहद्दिस आज़म तुमने क्या जाना कि मुहद्दिस आज़म क्या है? याद रखो ये मुहद्दिस आज़म को बस समझने के लिए और मुहद्दिस आज़म को जिन्होंने अब तक न समझा हो बस इसी से समझ ले कि ये कॉन्फ्रेंस उसी जाते वाला सिफात की यादगार में मुनक़िद की गई है। इससे अंदाजा लगा लो ये दीवानों का मजमा है, ये दीवानों का मजमा है। ये इससे खुद अंदाजा लगता है और पता चलता है कि जिस हम अजीम ज़ाते पाक की याद मनाने के लिए ये जमा हुए हैं और ये हसीन हमारा इज्तिमा है वो बेमिसाल और लाजवाब ज़ात है। और यकीनन सरकार मखदूमुल मिल्लत हुजूर मुहद्दिस आज़म शरीयत व तरीक़त और हकीकत व मार्फत का एक हसीन संगम। और मैं आपको एक मिसाल दूं और वो मिसाल दे करके मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया है थोड़ी देर उस पर तबादला ख्याल करूंगा। अंदाजा लगाओ तुमने ये इश्तिहार देखा कि नहीं? जबलपुर मुहद्दिस आज़म कॉन्फ्रेंस का इश्तिहार देखा कि नहीं? देखा है ना? अच्छा ये बताओ कि पहले किसका आस्ताना है? दो आस्ताने हैं ना, एक तो मुहद्दिस आज़म का पहला यानी ऊपर वाला और नीचे वाला किसका? मखदूम समनानी का। क्या तुमने इस पर गौर किया कि मुहद्दिस आज़म का आस्ताना ऊपर क्यों और मखदूम समनानी का आस्ताना नीचे क्यों? आस्ताने की जो तस्वीर मुहद्दिस आज़म की वो ऊपर
اور مختوم سمنانی کی تصویر آستانے کے نیچے کیا اس پر کبھی غور کیا؟ چھپانے والوں نے تو یوں ہی چھپا دیا. کبھی تم نے غور کیا؟ اسٹیج پر علماء کرام بیٹھے ہوئے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ لوگوں نے بھی اس پر غور کیا کہ محدث اعظم کا آستانہ اوپر کیوں، مختوم سمنانی کا آستانہ نیچے کیوں؟ ارے سنو، اوپر رہنا بہت ضروری تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اشرف کا فیضان جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ نیچے نہیں رہتا بلکہ اوپر ہی رہتا ہے. مخدوم اشرف کا فیضان جسے مل جائے وہ نیچے نہیں آتا بلکہ وہ ہمیشہ اوپر رہتا ہے. تو آستانے کا اوپر رہنا یہ صاف بتلا رہا ہے کہ مختوم الملت حضور محدث اعظم ہند کے ساتھ مختوم اشرف کا کمال فیضان ہے، مکمل فیضان ان کے ساتھ ہے، اور اسی فیضان کا ایک حسین ثمرہ ہے، اسی فیضان کا ایک حسین نتیجہ ہے کہ آستانہ محدث اعظم کا اوپر ہے، مخدوم سمنانی کا آستانہ نیچے ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں ایک بات ہمیں اور ملتی ہے کہ اوپر جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر تم بھی اوپر جانا چاہتے، یہاں تو میں نے محدث اعظم کی آستانے کی بات کی، اگر تم بھی اوپر جانا چاہتے ہو تو بارگاہ اشرف کے فیضان کا دھکا تمہیں کھانا پڑے گا. اس فیض کا دھکا اگر تمہیں مل جائے گا تو تم بھی اوپر چلے جاؤ گے. یاد رکھو، یہ اشرف کی بارگاہ سے اگر کسی کو دھکا مل جاتا ہے، اور وہ بھی ایسا ویسا دھکا نہیں، فیضان کا دھکا، کرم کا دھکا، تو تم بھی کبھی نیچے کی طرف نہیں آؤ گے، اوپر ہی جاؤ گے. تو اگر اوپر جانا چاہتے ہو تو بہت سویرا ہے، جب بھی موقع ملے تو آ کر اس دامن سے منسوب ہو جانا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اب ذرا سا یہ میں نے تمہیدی تقریر شروع میں اس لیے کی تاکہ مختوم الملت حضور محدث اعظم ہند کی ذات اور ان کا جو مقدس سلسلہ ہے اس پر ایک اجمالی گفتگو ہو جائے اور آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت کریمہ خدا کی حمد بھی اور نعت بھی، حمد الہی بھی ہے اور نعت نبی بھی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. یہ حمد بھی ہے. هو الذی، مفسرین کرام اور بالخصوص تفسیر روح البیان کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت روح البیان فرماتے ہیں کہ هو الذی، اس میں خدا کی حمد ہے. ارسل رسولہ، رسولہ یہ پیغمبر اعظم کی اس میں نعت ہے. حمد کسے کہتے ہیں اور نعت کسے کہتے ہیں؟ اتنا تو آپ نے سنا ہوگا علماء کرام کی زبانی کہ حمد کہتے خدا کی تعریف کرنا، یہ حمد ہے، اور نبی کی تعریف کرنا یہ نعت ہے. جب جب تم خدا کی تعریف کرو گے تو حمد کہلائے گی، اور جب جب پیغمبر اسلام کی تعریف کرو گے تو نعت کہلائے گی. تو خدا کی تعریف کرنا حمد ہے اور نبی کی تعریف کرنا نعت ہے. نبی کے اوصاف و کمالات کو جب جب تم بیان کرو گے تو وہ نعت کہلائے گی، اور خدا کی صفات کو جب جب تم بیان کرو گے تو وہ حمد کہلائے گی. مگر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی تو کچھ اس سلسلے میں اور ہی فرماتے ہیں کہ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے. حمد الہی روح کے لیے غذا ہے اور نعت نبی اس غذا کے لیے نمک ہے. حمد الہی روح کے لیے غذا ہے اور نعت نبی اس غذا کے لیے نمک ہے. بس اس جملے سے سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ تو ہو سکتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ نمک ہو غذا نہ ہو، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے پیارے کہ غذا ہو بغیر نمک کے، غذا ہو بغیر. دسترخوان لگا ہوا ہے اور ایک سالن کا پیالہ آیا. میں نے انور سے کہا انور کھاؤ، انور کھاؤ. کہنے لگے حضرت ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے میں کہتا ہوں. جیسا انہوں نے شروع کیا تو تھوڑا سا چکھا ہی تھا کہ کہا کہ حضرت مجھ سے نہیں چلے گا. میں نے کہا کیوں؟ بہترین بوٹیاں ہیں، سالن اچھا ہے، مسالہ اچھا ہے، اور میں نے اسے اصلی میں تیار کیا ہے، نقلی میں نہیں، اس لیے کہ ہم تو اصلی والے ہیں، تو مال جو تیار کریں گے وہ بھی اصلی ہی.
جو نقلی ہے وہ تو وہ جانے، ان کا کام جانے، مگر ہم جو تیار کریں گے وہ تو اصلی مٹیریل ہوگا، اصلی مال ہوگا۔ میں نے کہا اتنی محنت سے تقریباً ایک پیالے سالن کے اندر تقریباً 100 روپیہ لگ گیا۔ ہم نے انور سے کہا کھاؤ، تو کہتے ہیں حضرت سب کچھ ٹھیک، مسالہ ٹھیک، اصلی گھی وہ بھی ٹھیک، نقلی نہیں اصلی گھی وہ بھی ٹھیک، سب کچھ صحیح، بوٹیاں بھی صحیح، مگر حضور جو بنیادی چیز ہے، جو بنیادی چیز نمک ہے وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو منہ لگے تو کیسے لگے؟ منہ لگے تو ذرا سا دیکھو، نمک اگر مارکیٹ کے اندر جاؤ تو 8 آنے kg ہے، یعنی 1 کلو تمہیں 50 پیسے یا 1 روپے کا ملے گا، وہی 1 روپے والا تم نے مال نہیں ڈالا تو 100 روپیہ تمہارا برباد ہو گیا، 100 روپیہ تمہارا برباد ہو گیا۔ کتنا ضروری ہے معلوم یہ ہوا میرے دوستو، ایک نمک کی بنیاد پر انور رائے پوری سے سالن نہیں چل رہا ہے۔ میں بہت کوشش کر رہا ہوں ذرا سا کھا لے، یہ نہ کھانے پر میرا اسرا اور نہ کھانے پر ان کو کہ حلق سے وہ چیز اتر رہی ہے۔ ذرا سا دیکھو، معلوم ہوا کہ نمک کے اندر سالن بغیر نمک کے سالن کے اندر کبھی کمال نہیں پیدا ہو سکتا، بغیر نمک کے اندر سالن کے اندر کبھی لذت نہیں پیدا ہو سکتی، بغیر نمک کے سالن کے اندر کبھی لذت نہیں ہو سکتی۔ اگر تم سالن کو لذیذ بنانا چاہتے ہو تو نمک ڈالو، جہاں ساری چیزیں ڈالتے ہو وہاں نمک کو فراموش نہ کرو۔ بغیر نمک کے لذت پیدا نہیں ہو سکتی۔ سالن کے اندر، کھانے کے اندر، چاہے وہ دال ہو چاہے سالن ہو، بغیر نمک کے اس کے اندر مزہ نہیں۔ میرے دوستو، 1 روپے یا 8 آنے یا 1.5 روپے 2 کلو کا جو تمہیں مارکیٹ کے اندر نمک ملتا ہے، اس کے بغیر تمہارا سالن لذیذ نہیں ہے، تمہارا کھانا اچھا نہیں ہے۔ تو بس یہی فلسفہ یہاں ہے کہ روح کے لیے حمد الہی غذا ہے، تو جب ایک نمک کے بغیر تمہارے نزدیک تمہارا مصنوع، تمہارا بنایا ہوا سالن نامکمل ہے۔ اگر تم خدا کی تعریف کے اندر کمال پیدا کرنا چاہتے ہو، خدا کی تعریف کو اگر تم مکمل بنانا چاہتے ہو، تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، توصیف، ان کی ثناخوانی کرتے رہو۔ یہ آیت کریمہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔